NewsZA ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام NewsZA ملک کے ساتھ میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں گرامی مجھے سب سے پہلے ان کا تعارف کرانا اپنے چلے ہیں موضوع کی طرف میرے ساتھ موجود ہیں مہتاب احمد بٹ صاحب وہ نامور قانون دان ہیں اور آج اسپیشلی خاص موضوع پہ تجزیہ کرنے والے سب موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ندیم برنی صاحب ان کو اسپیشلی میں نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور میرے ساتھ جو تیسرے مہمان موجود ہیں کریم احمد آوان صاحب قانون دان ہیں اور آپ اکثر ان کو سکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں چلوں گا بٹ صاحب آپ کی طرف مجھے بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ قطر پہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد کافی ہلچل مچ گئی پاکستان کی طرف سے سخت بیان اسرائیل کے حوالے سے آنا شروع ہوئے غزہ کی حالت تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں غزہ میں کیا ہوا ہے کیا اس سارے سینیریو کو کیسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے اس نے جس طرح نسل کشی کی ہے فلسطین میں مسلمان بہن بھائیوں کی اور دنیا بھر میں کسی ملک نے بشمول مسلم امہ نے کسی نے اس کو نکل نہیں کر دی اور آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وہ اسرائیل جو کہ یورپ کا اور امریکہ کا ایک ناجائز بچہ ہے وہ ہم مسلمانوں کو ایسے مار رہا ہے جیسے سلاٹر ہاؤس میں بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب یہی جو اس کی ریت روایت تھی اس کو اس نے قائم رکھتے ہوئے جو قطر اسلامی ملک ہے ہمارا اور جو کہ ایلائی ہے امریکہ کا اور یورپ کا اس کے باوجود کہ وہ ان کا ایلائی ہے اور وہ سیکیورٹی کی کتنی بھی ذمہ داری ہے قطر کی وہ امریکہ کے سر پہ لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل ہے اس نے وہاں پہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے قطر کو اور یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے پچھلے 6-7 دنوں میں کتنے مسلم ممالک ہیں جن پر اس نے اٹیکس کیے ہیں۔ اب اس سچویشن میں جو مسلم امہ ہے اب تو مسلم ان کو جو ہے وہ خوش نام لینے چاہیے۔ اب مسلم امہ اکٹھی ہو رہی ہے یہاں سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی گئے ہیں قطر میں کھیتی کے لیے لیکن یہ جو بات ہے اب ہمیں مذمت اور قراردادوں سے آگے نکل کے پریکٹیکل میں اس پہ کچھ کرنا پڑے گا ادروائز یہ جو اسرائیل کا جو فنامنا ہے یہ جو ان کی دوسری پسند نظریات ہیں یہ مسلم امہ کو کھا جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا نہیں صاحب آپ کی طرف ذرا آؤں گا بٹ صاحب کا یہ کہنا کہ پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا پاکستان پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیں میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ قطر پہ حملہ کیوں ہوا ابھی کچھ حالانکہ قطر الائی بھی تھا اور اس کے ڈیفنس کی ذمہ داری امریکہ نے بھی دی ہوئی تھی جی چند مہینے پہلے اتنا بڑا معاہدہ اس نے امریکہ سے کیا جب ٹرمپ گیا ہے $1 کا سے معاہدہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہونا پھر ٹرمپ کا پہلے یہ کہنا کہ جی ہم نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ حملہ ہوگا اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو پہلے تو یہ ٹرمپ کا دورہ معیار ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا جو ہمیں بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا تاہم ہم اب بھی نہیں سمجھے اس بات۔ دوسری بات یہ کہ قطر پہ حملہ تو اسرائیل نے کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ جو غزہ کی صورتحال کے باعث جتنے بھی لیڈر تھے فلسطین کے وہ سارے جاتے قطر میں بیٹھے تو انہیں اس کی اطلاع تھی انہوں نے ایک ہی دفعہ میں ونس فار آل انہوں نے کہا ہمیں ختم کر دیتے ہیں تو حملہ کی اس وجہ سے ہوا مطلب قطر پہ حملہ آپ یوں کہہ لیں کہ چونکہ قطر کی ٹیریٹری ہے نا حملہ بیسیکلی قطر کے سب سے معاملات تو بڑے اچھے جا رہے تھے اسرائیل اور حماس کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ بھی قطر میں ہی ہو رہے تھے پھر اس کے باوجود اس طرح کا حملہ یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے اطلاع کی تھی اب اس میں ٹرمپ کی پہلی بات تو یہ زیادہ وزن لگتا ہے کہ جو حملہ ہو گیا اس پہ قطر کی طرف سے قطر کی فوج یا ایئر فورس نے کوئی جو ہے رد عمل نہیں ظاہر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا اچھا ڈیفینس سسٹم ہو انفارمیشن سسٹم ہو اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ جہاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم میں تھا جو یہ حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا ورنہ تو ممکن نہیں ہے کہ قطر پہ حملہ ہو جاتا ہے امریکہ کا اتنا بڑا معاہدہ بنا ہوا ہے تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا انہیں پتہ بھی نہ چلتا وہ ٹھیک ہے یہ مطلب آپ کی طرف ذرا آئیں گے کہ کس نظر سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کا امریکہ کا اس حوالے سے رویہ پھر اسرائیل نے اچانک اس پہ حملہ کرنے صرف قطر پہ ہی نہیں کیا انہوں نے یمن پر بھی بمباری کر دی اور بھی ملکہ علاقوں کو اس نے نہیں چھوڑا غزہ پر پہلے ہی قیامت ڈھائی ہوئی ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لوگ صاحب کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بہار ایسوسیشن کے دیگر سیکٹری ہونے کے میں اس واقعے کی کرنا دوسرا جو آپ نے بات کی یہ میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں تو 1969 سے آج دن تک یہ پہلا ٹائم نہیں ہے اسرائیل کا
میرے خیال سے تمام عرب کنٹریز میں وہ باری باری اٹیک کر چکے. اور اب یہ بھی دیکھیں کہ اس کے جہاز اسرائیل سے اڑ کے قطر تک آئے تو ان بٹوین بھی سارے اسلامک کنٹریز ہیں. ایک ہی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے وہ سب کلاس کر کے پھر یہاں پہنچے. تو اس لیے واٹس ایپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں یہاں پہ صرف مذمت نہیں مرمت والا کام ہے اور ہم سب مسلم کنٹریز کو ایک پوائنٹ آف ویو. آپ کے نزدیک پاکستان اس کے اوپر کیونکہ پاکستان میں بھی سلامتی کونسل میں بیان تو بڑا سا جاری کیا ہے, ظاہری بات ہے جو آپ کے وہ تھوڑا تھا تو کیا ہے پاکستان نے, لیکن مزید پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے بڑا پرامپٹ اس پہ رپلائی دیا, بڑا اچھا لگا. پرائم منسٹر ہمارے قطر چلے گئے سالیڈریٹی کے لیے, لیکن اس کے لیے مسلم امت کو جو ہمارا پلیٹ فارم ہے تو اس پہ سب کو اکٹھا ہو کے کوئی ایک ایسا لایا. یعنی پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کرنا چاہیے, کردار ادا کرنا چاہیے. آپ سے پاکستان کو بٹ سب آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں پلیٹ فارم بنانا چاہیے. پاکستان پہلے ہی بیرونی محاذ اور اندرونی حوالے سے بھی بہت زیادہ ایسے محاذ ہیں جن پر برسر پیکار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے مسائل کو چھوڑ کے, سیلاب بھی آیا ہوا بہت سارے مسائل ہیں, اسٹینڈ لینا چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے ایک ہی ہمارے پاس اپنا اسلامک ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے. جب تک پاکستان کا ادارہ کردار ادا نہیں کرے گا تو باقی مسلم ممالک جو حالات ہیں وہ سو رہے ہیں سارے, پاکستان گوشت کی نیند سو رہے ہیں سارے. جب تک پاکستان اسٹینڈ نہیں دے گا تو یہ باقی امت جو اس کے ساتھ اسٹینڈ نہیں دے گی. پاکستان کو چاہیے کہ قائدانہ اپنی جو اس کی صحیح ہے ان کو بےکار ہے. وہ کہ اس وقت ہم جو ہے وہ اندرونی انتشار, دہشت گردی, TTP اور جتنے بھی معاملات بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بلوچستان میں اس میں ہماری جو کھلی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو بیرونی خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان کی شدت اندرونی خطرات سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا ایک باقاعدہ فوجی اور سیاسی جو ہماری قیادت ہے اس کو ایک پلان بنانا پڑے گا جس کے تحت ہم اپنی اندرونی اور بیرونی حفاظت کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. غنی صاحب, سیلاب سمیت بہت سارے پرابلمس ہیں اور آج جو میں خبر اخبار میں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ بجلی کے بل جو ہم پاکستان کے اندر سیلاب متاثرین ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ IMF سے اجازت مانگنی پڑے گی. آپ اور پھر ہم اسرائیل سے جناب پنگا لینے کی بات کرتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا بڑا آسان سے طریقہ ہے, میں دونوں کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیے ہمارا سیاسی انتشار جو اندرونی ہے نا وہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. آپ عوام کو آج بنیادی سہولیات دے دیں تو عوام کو کسی سیاستدان سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو بنیادی سہولیات پوری وہ خوشحال دیتے کہ یورپ امریکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کون سا وہ کسی شخصیت پہ جاتے ہیں, انہیں ساری سہولتیں ملتی ہیں, میں خوش ہیں, کوئی بھی حکومت کرتا رہے ان کو. ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہاں اس سینیریو میں جو آپ بنے ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا اور یہ مطلب حملہ اور باقی عرب اسٹیٹ میں جو گردشات چل رہا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایٹامک پاور ہے اور ہم دنیا میں ہر جگہ پہ اسٹینڈ بھی لے لیتے ہیں. رشیا وار میں بھی ہم نے اسٹینڈ لیا تھا, ٹھیک ہے, آذربائیجان کی وار میں بھی ہم نے اسٹینڈ لیا تھا. ہمارا بالکل موقف دونوں جگہ پہ واضح تھا کہ ہم کس کے ساتھ, اور اب بھی ہم نے جو اسٹینڈ لیا وہ واضح موقع پہ پرائم منسٹر کا جانا پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اسلامی ممالک جو قطر ہے یا سعودی عرب یا دوسرے بڑے ممالک ہیں امیر, وہ جو اسلحہ لیتے ہیں یا امریکہ اور یورپ کو جو وہ پیسہ دیتے ہیں وہاں پیسہ رکھتے ہیں, بھائی آپ ایک دفعہ پاکستان پہ رڈائی تو کریں. وہ جو چیزیں آپ انہیں دے رہے ہیں وہ پاکستان کو دیں. پاکستان نے ثابت تو کیا ہے یہ جو بھی وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں طاقت دینے میں بہت بہت کیا. اب انہیں تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری کیا پاور ہے, فوجی طاقت ہماری بالکل کیا ہے. صحیح ہے. لیکن صاحب ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے تھے کہ جو اب ہر ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف ذرا دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اپنے ماہرین کو, پاکستانی دفاعی جو ہیں ایکسپرٹس ہیں ان سے تربیت دلوانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. انڈیا پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان کی جو پروفیشنل آرمی کی پروفیشنلزم ہے اس کو بڑا جو ہے اس کو بڑا ان کے سامنے پیش کیا کہ باقی پاکستان کی جو فوج ہے وہ بڑی ایکسپیرینس ہے اور لڑنے کا مکمل ہنر بھی جانتی ہے اور ٹیکنالوجی بھی رکھتی ہے. تو ایک بڑا گڈ جیسچر ہے اس کو کس نظر سے؟ جی میں اس کو ایسے دیکھوں گا اور میں اس پہ ایسے سجیسٹ کروں گا کہ جس طرح نیٹو فورسز ہیں اس طرح اسلامک فورسز آج بنائیں یا سب مار کھا کے بنانی پڑیں گی اور اس کو لیڈ پاکستان کرے گا انشاءاللہ. انڈیا کے ساتھ ہمارا بھی ہوا, پوری دنیا نے دیکھا کہ ودن کپل آف منٹس ہم نے انڈیا کے ساتھ اس کا پرامپٹ رسپانس بھی نہیں دیا, اس سے بلکہ ہم نے ان کا ستیہ راج کر دیا.
اور اگر یہ نیٹو فورسز کی طرح ایک باری الائڈ فورسز بنتی ہیں تو وہی اس کو روک سکے گی فیوچر میں، ادروائز اس کو روکنا نہ ناممکن ہوگا بلکہ ہمارے لیے بڑی تباہ کن ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے اسرائیل نے جو جرانہ پالیسی اسلامی ممالک کے خلاف شروع کی ہوئی ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، غزہ کا حال مزید برا ہوتا جا رہا ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ ہم غیر مسلم افراد اور لوگوں کی طرف سے تو اس پہ بڑے احتجاج دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی طرف سے بڑی ایفرٹس دیکھ رہے ہیں، لیکن جو توقع ہمیں اسلامی ممالک سے تھی وہ ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ فیوچر میں کس روش پہ جائے گی اور فیوچر میں کیا ہوگا اس کے اوپر ہم نے بات کی، لیکن ابھی ہمارا موضوع ختم نہیں ہوا، ہم نے اس پہ اوپر مزید بات کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارا اگلا پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ تب تک